ہلالہ آج کا یہ سیگمنٹ مجھے کافی پسند آیا. تو عنایت آپ بزنس اسٹڈیز میں کیوں چلے گئے؟ جی گئے تو ہم بزنس اسٹڈیز میں، پر ریڈیو میں بھی تو آ گئے. ہلالہ اب آپ مجھ سے سوال ہی کرتی رہو گی یا ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کا انتظام بھی کیا ہے؟ بالکل عنایت، ضرور ہم انٹرٹین کرائیں گے اپنے سننے والوں کو. پیش قدم کے مدثر یعقوب آپ کے سامنے پیش کریں گے لڈیشا. السلام علیکم لڈیشا آ پوز چھو اپوز تائی اپوز شو میوٹ یہز گو تاون یہز گو لوٹ ازیکن لڑکن لوگمت رس جینز پینٹ تائی وانٹڈ مس پیٹ گوچک آسن سگریٹ شوٹ یہز گو تاون یہز گو لوٹ ازیکن کورین تی لوگمت رس جینز پینٹ تائی بائز کٹ پیٹ گوچک آسن ویڈنگ سوٹ یہز گو تاون یہز گو لوٹ ازیکن گورین تی لوگمت رس 1 کلو دود تائی 2 کلو آب تو ون تو حس پانے سو آسیا صاف یہ گو نا تاون یہ گو لوٹ ازیکن ڈرائیورن تی آمچ لٹ زن چک باسان اش چلاون جٹ سوار چک باسان یم چھ کٹ حتیٰ کہ گاڑی چھ واتان آنلی 60 ولیو حس جناب اس کرو ون کٹ. عنایت آپ کو پتا ہے ہم نے بھی کالج میں ایک بار لڈیشا پرفارم کیا ہے. بہت خوب ہلالہ، لگتا ہے آپ کے ٹیلنٹس کے بارے میں ہم لوگوں کو اور بھی بہت کچھ جاننا ہے. عنایت اس کے لیے آپ کو سنتے رہنا ہے پیش قدم. جی ہلالہ ضرور. عنایت کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں بلکہ انہیں اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے. تو آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک نوجوان کی کہانی سناتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں، جس کا نام ہے خاص باتیں خاص انداز. بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ساتھ ہمارے دل عزیز ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے ہیں جو یہاں پر اس فیکٹری کی سنگ بنیاد رکھیں گے. میں عزت ماف ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر 2 الفاظ بولیں. یہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی. یہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی. یہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگے گی. ہنگامہ کون کر رہا ہے؟ جناب کچھ نہیں، کچھ بگڑے ہوئے نوجوان شور مچا رہے ہیں. لیکن شور کس وجہ سے مچا رہے ہیں؟ جناب یہ اس فیکٹری کو یہاں پر لگانے کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. ارے ہٹاؤ 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 انہیں. ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی. یہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی. یہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی. کتنے پل گزر چکے ہیں، کتنے لمحوں کی بے قراری نے اس دنیا کو اس مقام تک پہنچایا. تہذیب کے اس موڑ پر کیا کیا نئے کارنامے ہوں گے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ وہ مذہب کی زنجیر جس نے ہمارے تخیل اور خیالات کے پروں کو جکڑ کے رکھا تھا اب دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ زنجیر اب انسان کی سوچ کو باندھ کے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ سچ اپنے آپ کو نئے علوم کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسا انقلاب بپا کر دے گا جس کو رومن چرچ اپنی پوری قوت کے ساتھ بھی دبا نہیں پائے گا. لیکن گیلیلیو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انقلاب ہمارے ہر سوال کا جواب نکال پائے گا؟ کیا یہ ہماری ہر تکلیف کو دور کر دے گا؟ مجھے امید تو ہے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہ ندی ہی شاہد ہوگی، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ یوں ہی بہتی رہے گی. ارشد، اوہ، پھر سے دیر ہو گئی کیا؟ جی ابو، اٹھ گیا. ارے ابھی تو 7 ہی بجے، یہ ابو بھی نا سونے نہیں دیں گے. چلو اٹھ ہی جاتے ہیں بھیا. ہاں آج تو میں نے عجیب ہی خواب دیکھا. گیلیلیو کے ساتھ ندی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا. گیلیلیو، شاید کل آپ نے مولوی صاحب کو دیکھا تھا. یہ برف سے سفید لمبی داڑھی ٹخنوں تک جھولتی ہوئی، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی جیسے برسوں سے کچھ نہ کھایا ہو. بیچارے گیلیلیو، لگتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے. ماں، گیلیلیو کا خواب میں آنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ گیلیلیو کو چھوڑو بیٹا،
یہ بتا آپ کیا سوچا تم نے؟ واپس دلی جاؤ گے یا یہی ایڈمیشن لوگے؟ سوچ تو رہا ہوں واپس جانے کا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہاں ہوتے ہوئے بھی میں وہاں نہیں ہوتا ہوں، ہمیشہ یہاں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ خیر چھوڑو، ابو کہاں ہے؟ روٹیاں لانے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ دیکھو بیٹا، جو بھی کرنا ہے جلدی سوچو۔ ابو بھی یہاں پر تمہارے رویے سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ ان کو کسی نے بتایا کہ تم کل مولوی صاحب سے بحث کرنے لگے تھے، یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ کیا ماں تم بھی، میں بحث میں نہیں پڑا تھا۔ بس یہی پرابلم ہے اس کے ساتھ۔ چلو چھوڑو مولوی صاحب کی بات، پرسوں تم نے ڈی سی صاحب کے سامنے ہنگامہ کیوں کھڑا کر دیا تھا؟ وہ فیکٹری بنا رہے ہیں تو بنانے دو، وہ کہاں بنائے، کدھر بنائے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کون سی پرابلم ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں کھا رہے ہیں۔ پرابلم میری نہیں ہے ابو، پرابلم سب کی ہے۔ وہ فیکٹری وہاں بنے گی تو اس سے نکلنے والی گندگی وہ ندی میں چھوڑ دیں گے، پھر تو یہ ندی نہیں ایک نالا بن جائے گا، نالا۔ تو بننے دو، ویسے بھی یہ کون سی صاف ہے؟ کم سے کم فیکٹری لگنے سے نوکریاں ملیں گی، ترقی ہوگی۔ یقین ہی نہیں ہوتا۔ چلو چھوڑو بیٹا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہاں چائے ہی پلا دو، شاید یہ بھی غنیمت ہی ہے۔ اب تو تم نے کیا سوچا ہے، کیا کرنا ہے اب؟ ابھی تک تو سوچا نہیں تھا، لیکن اب سوچ لیا، میں یہی رہوں گا۔ کیوں؟ یہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس گلیلیو کی امید کی ندی کو بہتے ہوئے دیکھنا ہے۔ عجیب بات ہے، آج میں نے گلیلیو کو پھر سے خواب میں دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی، میری طرف شفقت بری نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن کچھ نہ بولے۔ یہ گلیلیو کا بار بار خواب میں آنا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ گلیلیو کا بھوت تمہارے سر سے کب نکلے گا؟ دیکھو ارشد، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ارشد احمد یہیں پہ رہتے ہیں؟ ہاں کیا بات ہے؟ ہم اس کو گرفتار کر رہے ہیں۔ گرفتار؟ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا ہے۔ اچھا دوستو، اب وقت ہوتا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کت پنڈ کا۔ ہمارا آج کا سوال تھا، کشمیر میں کس طرح کی ہیلتھ ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ کشمیر میں کس طرح کی ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت؟ اگر اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کسی کے 5 سبجیکٹس ہیں، 5 کلاس ہیں، تو ایڈیشنل 1 کلاس ہونا چاہیے، ہیلتھ کلاس بھی۔ اس میں ہائیجینک، اباؤٹ دا ہائیجینک فوڈ، کیسے آپ کو رہنا ہے، آپ کو کب چیک اپس کرنا ہے، اپنے ہیلتھ کے بارے میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہے کہ کشمیر وچ انوائرمنٹل ہائیجین ہونے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد یوسف اونتی پورہ ہاسپٹل میں پچھلے 5 سال سے ہوں۔ ایک محاورہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے صفائی۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ صحت متعلق زانکاری گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس منٛز چاہے لۄکُٹ ٲسِن بوٚڑ ٲسِن موج ٲسِن بیٚنہِ ٲسِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ آسٕنۍ۔ اگر کُنہِ وقتہٕ چھِنہٕ ٹرانسپورٹ فیسلٹی کینٛہہ آسان کہِ أمِس ماجہِ گژھِ یا أمِس بٲیِس یا لۄکٹِس بچس گژھِ پتہ آسٕنۍ کہِ ییٚمِس اگر تپھ کھوٚت یا پھیوٚر کھوٚتُس تہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ أمِس وٕنکٮ۪ن فٔسٹ ایڈ کُس دِمہٕ أمِس۔ اور اگر زیادٕ تپھ آسہِ بہٕ کرٕ أمِس پرٛون علاج کرٕ ٹھنڈٕ آب آسہِ تھاوان کلس پٮ۪ٹھ، گوٚو أمِس گژھِ نویِنگ آسٕنۍ۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ کیٛازِ زندگی چھِ ییٚلہِ صحت چھُ تیٚلہِ چھُ سورُے کینٛہہ، صحت آسہِ تیٚلہِ آسہِ کینٛہہ۔ صحتس متعلق یِم تہِ کانٛہہ بٮ۪مارٮ۪ن نِش روٚٹ کرنہٕ خٲطرٕ انفارمیشن آسہِ سۄ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردس واتٕنۍ کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اگر أسۍ وٕچھو مطلب یُس یہِ ہیلتھ ایجوکیشن چھِ، أسۍ ہٮ۪کو اَسہِ گژھِ آسٕنۍ ایویئر گژھِ اَسہِ اَمہِ لحاظ آسٕنۍ کہِ مطلب اگر وٕنۍ خۄدا نخواستہٕ کانٛہہ بٮ۪مار پیٚیہِ، گرس منٛز گژھِ آسُن مطلب فرسٹ آف آل اگر گرس منٛز آسہِ فرسٹ ایڈ مطلب أسۍ ہٮ۪کو پانہٕ تہِ تٔمِس دِتھ، مگر سُہ ہٮ۪کو أمِس تیٚلے أسۍ دِتھ ییٚلہِ أسۍ ایویئر آسو، ییٚلہِ أسۍ خبردار آسو کہِ مطلب یہِ دوا چھُ لگان أمِس یتھ چیٖزس۔ یہ تو تھے آپ کے خیالات ہمارے پوچھے گئے سوال پہ۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلا دیں کہ پیش قدم ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اونتی پورہ سے۔ دوستو، ہم پیش قدم کے متعلق آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com، that is PESHKADAM
KADAM@gmail.com। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा, कश्मीर। तो दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, आपके साथ नया है ये पेश कदम। आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।